کے پہلے اس کی وجہ کرا اور پھر فرمایا قسم ہے 10 راتوں کی، ان 10 راتوں سے مراد یہی ذوالحجہ ہے، اس کے دن بھی ہیں اور رات بھی، جب وہ روز تک شامل ہے اسلامی لحاظ سے، کیونکہ رات پہلے ہوتی ہے، رات سے لگی اس سے پہلے رات کا وقت ہے وہ تیار ہے اور جب رات کا خطرہ ہوا تو اس میں دن خود بخود شامل ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر پسند آئی روشن پسند ہے اس سے مراد ہے 10 دن ہے اور ورشن بھی وقت سے مراد ہے کام اور اس کام سے مراد ہے 9 دن ہے اور فرمایا رات جب کہ رات جب چھا جاتی ہے تو یہ وقت ہوتا ہے قرب الہی کے رسول کا، بہت ہی خاص وقت ہے رات کا، آخری ہے۔ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، گر گراؤ، مانگو، جتنے تمہارے مسئلے ہیں سارے مسئلے حل کر لیں گے، جتنے تمہارے کام ہیں سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو کاموں کی آسانی کے لیے، مسائل کے حل کے لیے نسخہ ہمیں بتا دیا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے مانگو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں 5 دنوں کی تشریح پسند آئی ہے اور پھر اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے آگے جو آ رہی ہے بات تو میں نے سب سے آخر میں پڑھی ہے، وہ کہلاتا ہے جواب پسند۔ یہ پسند کیوں کھائی ہے؟ اصل بات یہ بتانی ہے کہ ان ربک لبیل مرصاد، دیکھو تمہارا رب ہاتھ میں لگا ہوا ہے، بندوں کے اعمال پر اس کی خوب گہری نظر ہے کہ بندوں کے اعمال پر نظر ہے، اس کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے تذکرے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہمیں ایسی طور پر تیار کر دیا جائے کہ دیکھو جزا و سزا کا نظام نافذ ہونے والا ہے، جو کر رہے ہو اس کو تم بھگتو گے، جو کر رہے ہو اس کا تمہیں یا تو صلہ ملے گا، انعام ملے گا، یا تو جزا ہوگی یا سزا ہوگی، اس کے لیے تیار ہو۔ تو سال کے 12 مہینوں میں اس عشرے کی ایک ممتاز حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پسند کھائی ہے، ان دنوں کی عظمت اور حرمت کی یہ نشانی ہے اور ان دنوں کی عظمت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت طریقے سے بتائی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو دنوں کے ذوالحجہ کے 9 دن ہیں ان میں سے ایک دن اگر روزہ رکھو گے، ایک دن کا روزہ 7 بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اگر ان راتوں میں جاؤ گے تو ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ذوالحجہ کے یہ 10 دن ہیں اور ذوالحجہ کا اجر ذوالحجہ کے اس کے جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیگر دنوں پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر کی اور عظیم شان عبادت ہے جو صرف انہی دنوں میں کی جا سکتی، اس کے علاوہ ہر کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور حج کیا چیز ہے؟ حج نام میں اس بات کا کہ ایک طرف لباس فخر میں ملبوس بچارے کرام لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بچارے کرام یہ صدائیں بلند کرتے ہوئے اگر اپنے ایمان کو ضلع بخشنے میں مصروف ہیں تو جو لوگ حج نہیں کر پائے غیر پنجابوں میں لوگ رہیں نہیں، اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عطا فرمائے اور کچھ لوگوں کو محروم کر کے نہیں۔ اس عشرے کی عجیب خصوصیت ہے، روزے کی عبادت جیسے ہی ختم ہوتی ہے شوال کا چاند نظر آیا اور ایام حج شروع ہو۔ ایک طرف یہ 2 مختلف عبادتیں ہیں، 2 عبادتوں کی تکمیل پر شکر کا نذرانہ ہے اور وہ شکر کا نذرانہ کی صورت میں پیش کرنا ہے قربانی کی۔ ایک طرف لوگوں کی تکمیل ہے، تکمیل صیام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید عطا کی اور دوسری طرف حج کی عظیم
इबादत है, लेकिन हज की इबादत मुकम्मल होती है। जाके इनाम मैदान अरफात में जब जमा हो जाते हैं शाम के हज को यौम अरफा को, तो जैसे ही हज की इबादत की तकमील हुई और अल्लाह ताला ने ईद के दिन का नाम ईद रखा। और दोनों मौकों पर हमें इस बात का पाबंद किया है कि देखो फुकरा, मसाकीन, गरीब लोग हैं, उनके हुकूक का ख्याल रखना है। ईद उल फितर पर उनका ख्याल रखना है, सदका ज़िंदगी के फिर और ईद उल अज़हा पर उनका ख्याल रखना है। कुर्बानी के गोश्त भी रखने हैं तो उनका भी हिस्सा निकालना है। अपनी कुर्बानी के 3 हिस्से कर लो, एक अपने लिए, एक अपने नाजिदा अकारिब के लिए और 3 हिस्सा गरीबों को। तो इस नजरिए की इससे बढ़कर और क्या हकीकत होगी कि 2 इबादतें ऐसी हैं जो इन्हीं दिनों के साथ होती हैं। 2 इबादतें ऐसी हैं जो इसके अलावा किसी और लोग आप नहीं कर सकते। 2 इबादतों में एक इबादत हज की है, जो वहाँ जाएंगे, वहाँ पक्के होंगे, वो करेंगे, और दूसरी इबादत हो जो सारी दुनिया के लोग अंजाम देंगे, वो है कुर्बानी। तो हज और कुर्बानी 2 इबादतें ऐसी हैं जो इन्हीं दिनों के साथ होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों का खुसूसी तौर पर नुज़ूल होता है। क्यों नुज़ूल होता
سال کے باقی دنوں میں اگر کوئی شخص وہاں جاتا ہے میدان عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، کوئی فضیلت والا عمل نہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہو گیا اب ہم نے رکھی ہے اس پر عمل اب لازم ہے۔ اب مسجد حرام میں جو 1,00,000 نمازوں کا ثواب کو چھوڑ کر اب جاؤ وہاں جنگل بیابان میں جاؤ، وہاں جا کر خیموں میں رہو، 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر وہاں جانا ہی عبادت ہے۔ معلوم ہے کہ کسی عمل اور کسی مقام کی اہمیت نہیں ہے بلکہ اہمیت اللہ کے فرمان ہے۔ اگر سوچیے اگر آدمی اپنی عقل سے سوچنے لگے تو کبھی بھی یہاں تک نہیں پہنچے گا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے جو دیوانہ پن ہے، ایک بلڈر کھڑا ہوا ہے، لاکھوں آدمی اس پہ پتھر برسا رہے ہیں، بھائی اس بلڈر نے کیا قصور کیا؟ اس کو کیوں پتھروں سے مار رہے ہو؟ لیکن جو سب حقیقت سے واقف نہیں ہے وہ ایسے سوالات کرے گا، جو حقیقت سے واقف ہے وہ سمجھ جائے گا کہ اصل ٹریننگ اس بات کی ہے کہ بھائی جب حکم آ گیا تو بس اس پر عمل کرنا ہے، حکم آنے کے بعد مصلحت اور حکمت نہیں معلوم کرنی بلکہ عمل کرنا ہے۔ قربانی میں بھی یہی سبب ہے کہ قربانی کے حکم پر عمل کرنے سے پہلے اگر کوئی تو فائدہ معلوم کرے گا بھائی کوئی جانور کو ذبح کر کے اسے کیا فائدہ ہے، اس کا خون بہا دیا، اور آج بھی کہنے والے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، زبانیں دراز دراز کرتے رہتے ہیں، ہر لاکھوں کا جانور لا کر ذبح کرنا ہے، اس کے بجائے وہ غریبوں کی مدد کیجیے اور بنانے کے لیے۔ بھائی یہ سب باتیں وہ شخص کہہ رہا ہے جسے جو قربانی کی روح سے واقف نہیں، جو قربانی میں جو سبب ہمیں دیے گئے اس سے واقف نہیں۔ قربانی ہو یا عید کا موقع ہو، دونوں موقعوں پر اثر چیز ہے دین کی اتباع دین، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کو ان کا نقش راہ بنا دیا، نقش قدم بنا دیا۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تم نے تو کام کر ہی لیا، اب قیامت تک آنے والے لوگ اسی پر عمل کریں، قیامت تک آنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا۔ اگر اپنی گھوڑے دوڑاؤ گے تو تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ عقل کہتی ہے کہ قربانی کی چٹک میں لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا، خون کر دیا، یہ خون جو ہے نالیوں میں بہ کر ضائع ہو رہا ہے، سارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ قربانی یہ ہے کہ مار کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جانور کم پڑ جائیں گے، کتنے جانوروں کی آپ قربانی کریں گے، ورنہ علاقے میں لوگ بھوکے ہیں، ننگے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تمام اپنی گھوڑے دوڑانے والے وہ ہیں جو عبادت کی روح سے نہ واقف ہیں۔ جو عبادت کی روح سے واقف ہو گیا وہ پھر یہ سارے سوالات نہیں کرے گا، اس طرف نہیں دیکھے گا، وہ صرف یہ دیکھے گا حکم کیا ہے، جو اوپر سے آرڈر آئیں گے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ختم ہو گئی بات۔ اور قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اب تک میں آئے یا نہ آئے تو یہ کام کر گزرو، تبھی تم وفا جہار کہلاؤ گے، اطاعت گزار کہلاؤ گے، فرما بردار کہلاؤ گے۔ تو اپنے آپ کو اگر ان لوگوں کی فہرست میں شامل کرنا ہے، اگر اپنے آپ کو اطاعت گزار، فرما بردار، مطیع بنانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ کہ جب جو حکم ملے اس پر عمل کرو۔ 3 دن قربانی کے 3 دن کے بعد اگر کوئی شخص قربانی اگر کوئی میں جانور ذبح کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، تو 3 دن کے بعد پھر وہ قربانی نہیں کر رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مغرب کی نماز، مغرب کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے بس کی 3 رکعتیں، اب ایک شخص بجائے 3 کے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ اب یہ جو اس نے عمل کیا ہے، کیا اس نے ڈیوٹی کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی رات کی بینچ جما لی، کوئی رات و کباڑ کی محفوظ ہے نہیں، کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے، کوئی گناہ صغیرہ کیا ہے، کچھ نہیں، بلکہ اس نے تو 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے۔ جب 1 رکعت زیادہ پڑھی تو قرآن کریم بھی زیادہ پڑھا، رکوع بھی زیادہ ہوئے، 2 سجدے بھی زیادہ ہوئے، تو اس کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھے گا نہیں، بلکہ وہ شخص مغرب کی نماز کا اسے جو ثواب ملنے والا تھا اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ کیوں محروم ہو جائے گا؟ وہ یہ 1 رکعت جو اس نے اضافی کی ہے کہ پہلی 3 رکعتوں کو بھی لیٹ ہوئے گی،
یہ دیر ڈوبنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ اعلیٰ طریقے سننا نہیں، سنت کے مطابق نہیں، یہ اس نے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کیا کیا ہے کہ اس کا اپنا کھڑا ہوا طریقہ، اس نے ایک طریقہ کھڑ لیا ہے، اس نے سوچ لیا کہ چاہے جس طرح کے ثواب زیادہ ہو، یہ طریقہ محمود نہیں بلکہ مذموم ہے، پسندیدہ نہیں بلکہ ناپسندیدہ ہے۔ اور یہی چیز ہے سارے دین کا خلاصہ، سارے دین کا خلاصہ یہ کہ اپنی تجویز کو دخل نہیں ہو، اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے چلیے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ اس موقع پر اس حقیقت کو تازہ کیا جائے کہ پوری زندگی احکامات الہیہ کے مطابق گزارنے، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ایک حکم پر عمل کرو، ایسے ہر حکم پر عمل کرو، اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار لو۔ اگر تم نے گزار دیا تو تم صلاح بھی پاؤ گے، فلاح بھی پاؤ گے، تم کامیاب ہو گے، تم بامراد ہو گے۔ اور اگر خدا نخواستہ تم نے اپنی چلائی، اپنی عقل سے کام کرنا شروع کیا تو تمہارا حشر وہی ہوگا جیسے میں نے ذکر کیا کہ مغرب کی نماز بجائے 3 سے 4 رکعت پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے بڑا 3 مار رہا ہوں، بڑا کام کر رہا ہوں، پتہ چلے کہ وہ جو اس کو ثواب ملنے والا تھا، جو مغرب کا فرض اس سے ادا ہونے والا تھا، فرض کی ادائیگی سے وہ بھی ختم ہو گئی۔ معلوم ہے کہ اصل چیز ہے حکم کو ماننا، جیسا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دین اس چیز کا نام نہیں جو ہماری عقل میں آ جائے، بلکہ دین نام ہے فرما برداری کا، دین نام ہے اطاعت کا، دین نام ہے حکم کو ماننے کا۔ بلکہ ہم کیا اور ہماری عبادتیں کیا، ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں ان عبادتوں کے مطابق تو کسی نے مثال دی ہے کہ ہماری عبادتیں ایسی جیسے دیہاتی آدمی جا رہا تھا، خیال ہے راستے میں دیکھا پانی کی جگہ جمع ہے، جوڑ جو ہوتے ہیں وہ پانی کئی دن جمع رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، اور گاؤں دیہات کے لوگ جانور بھی اسی سے پانی پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں، چلتا رہتا ہے۔ تو ایک جو جا رہا تھا جوڑ دیکھا پانی کا، خیال ہے اور کیا کہا رہا ہے اس نے گرا کر کے میں بادشاہ کی خدمت میں جاؤں گا تو کوئی تحفہ پیش کروں گا۔ اب کیا تحفہ پیش کروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مٹکا لے کے جا رہا ہے اور جب پانی کا جوڑ نظر آیا تو کیا کرو یہ پانی لے آتا، اس نے پانی بھر دیا اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں پہنچ گیا۔ صاحب بادشاہ سلامت السلام علیکم، میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ جی نے اس کے تحفے کو رد نہیں کیا، دے دیا، اور پانی سے بھرا ہوا جو گھڑا تھا اس کو خالی کر کے گھڑے میں لکڑیاں بھر کے دی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بادشاہ کی طرف سے عطا ہے۔ ہماری عبادتیں تو اس لائق تھی کہ ہمارے منہ پر ماری جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ پانی کا گھڑا لائے تھے کہ بادشاہ سلامت نے اس کو ہاتھ لگایا تھا، بادشاہ کا ہاتھ رکھ کر اس کو واپس کر دیا گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ علامت ہے تحفے کی قبولیت کی۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ جو قربانی کا گوشت ہے، قربانی کے گوشت کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں،
करने के लिए आपने कदम बढ़ाया, आपके शरीर में सवाल करिए, आपने क्यों? इसलिए जो कुर्बानी जानवर लाए हैं, आप उसकी खिदमत की है और उसको जानवर की को कुर्बानी की दिया, उसको जगह भी किया जा रहा है, लेकिन असल चीज़ ये है कि नीयत दिल में कुछ और है। ये नीयत का खोट आदमी को ले डूबता है, और यही नीयत अगर दुरुस्त हो जाए तो फिर सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं। फिर यही अमल उसका तक़वा के मैयार पर परखा जाता है, देखा जाता है कि ये जो शख्स ने अमल किया है, इस शख्स का ये अमल किस हद तक मैयारी है, और मैयारी होना ना होना ये दिल के मन के हालात, अंदरूनी हालात पर डिपेंड करता है। और दिल का हाल कौन जानता है? दिल का हाल अल्लाह जानता है। हलीमुं बिज़ाति सुरूर है, तुम्हारे सीनों में, तुम्हारे ज़हनों में क्या बात है, अल्लाह जानता है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लिहाज़ा इबादत को अंजाम दो, इन 10 दिनों में खूब कसरत से इबादत करो, रोज़े रखो, नफिल नमाज पढ़ो, नफली कुरान मजीद की तिलावत करो, नफली तस्बीहात वगैरह इनका एहतमाम करो, और अपने आप को तैयार करो कि आगे वक्त आ रहा है। उस वक्त में हमें मजीद इबादत करनी, और खासतौर से मैंने लिखे ज़िलहज का जो 9 ज़िलहज है, वो 9 ज़िलहज कहलाता है यौम अरफा। और ये यौम अरफा अब पड़ रहा है आइंदा जुमे को। आइंदा जुमे को 9 ज़िलहज होगी, यौम अरफा होगा इंशाअल्लाह। उस दिन ये वजाहत ये होगी कि इस दिन को यौम अरफा क्यों कहा जाता है। ये वजाहत ये होगी कि हज्जाज जनाब जिस मैदान में जमा होते हैं हज के लिए, हज का जो अहम फरीज़ा है वो है मैदान अरफात में जमा होना। तो उस मैदान का नाम मैदान अरफात क्यों है? इसी तरीके से हर इस्लामी महीने की 30 तारीखें हैं, जिनमें कहा गया कि अगर तुम रोज़ा रखो तो बड़ी अच्छी बात है। 13, 14 और 15 ये 3 दिन में अय्याम बीस कहलाते हैं। इनको अय्याम बीस क्यों कहा जाता है, इसकी क्या वजह है? तमाम बातों पर गुफ्तगू अपनी नजर में होगी, आइंदा जुमे को होगी। फिलहाल हमें दुआ करनी है कि हमने जो बातें सुनी है अल्लाह ताला सही तरीके से सीखने, समझने और उसके मुताबिक अमल कर रहने की मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए, और आप तमाम को लियाकत साहब की छोटी बच्ची ICU में, इसके खासतौर से दुआ करती है। जैन साहब की वारदा का ऑपरेशन में खुदा के ऑपरेशन कामयाब हुई। साहब के अजीजा, शादी साहब के अजीजा, सज्जाद साहब, इजाज साहब, शरीफ साहब, इकबाल रही साहब, अब्दुल हादी साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, फिरोज अहमद साहब, शहीद रहमान साहब और उनकी अहलिया, इरशाद साहब के वालिदैन, हाफिज नौमान राशिद साहब, गुलजार भट्ट साहब, शकील रहमान साहब, सज्जाद अली साहब, अल्लाह ताला इन्हीं और दीगर तमाम बीमारों को सज्जाद साहब की सालगिरह